جین زی کے بارے میں تو یہ بہت مشہور ہے, آئسولیشن, ڈپریشن, انگزائٹی, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کوپ اینڈ ڈیل ود آل آف دیئر ایشوز. مجھے لگتا ہے faith is pretty much the only one thing that you can have in this world that can help you with anything. ہم اس ایرا میں رہتے ہیں جہاں فوراً سے ہماری سوسائٹی اور لوگ اوپینین بنا لیتے ہیں کہ وہ تو ایسی ہے. تو پاسٹ مسٹیکس جو ہیں کیا وہ پرماننٹ ٹھپا ہوتی ہیں ایک ڈگنیٹی کسی عورت کی خراب کرنے کی؟ آپ کے سیلز ٹریلینز اتر رہے ہوتے ہیں, یو ناٹ ایون دا سیلز یو ور لائک 6 years ago, 5 years ago. آپ فزیکلی بھی وہ سیم پرسن نہیں ہو, تو آپ باقی چیزوں سے سیم پرسن کیسے ہو سکتے ہو؟ یس, یور ایکسپیرینسز مولڈ یو 100%. آپ کی زندگی میں جس طرح کا ایکسپوجر ہے, جس طرح کی غلطیاں آپ سے ہوئی, آپ ان سے سیکھتے ہو, موو آن کرتے ہو. لیکن اٹ از آلویز اے چوائس. ایک دفعہ زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی تو بس دیٹ واز دی اینڈ. کیونکہ اگر یہ ہوتا نا تو پھر توبہ کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا. اگر آپ بالکل ایک ہیلپ لیس کریچر بن کے بیٹھے ہوئے نا کہ یہ ہو گیا ہے تو اب میں یہ کر رہا ہوں, ٹیک یور پاور بیک کہ یو نو آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ایکشنز اینڈ فار مائی بیہیویئر. ٹیکنگ ریسپانسبلٹی از ویری امپورٹنٹ. آپ سے سوال ہے حجاب کو لے کر, کیسے خواتین وہ اسٹرگلز اور وہ چیلنجز نیویگیٹ کر سکتے ہیں؟ For me, first struggles with hijab وہی میں نے بولا, I was privileged enough to be born into family, culture, nation for that matter کہ جہاں پہ hijab was never a problem for anybody. If your boss is like, she was like, he gave me laptop and he gifted my brother a scooty and I was like, یہ اب مجھے یہ چیز حیران کرتی ہے, یہ چیز حیران کرتی ہے کہ اتنے بڑے گفٹس کوئی انسان آپ کو دے رہا ہے, تو پہلی بات تو وائی آر یو ایکسیپٹنگ اٹ, اور دوسری بات آپ کے ذہن میں خیال نہیں آ رہا کہ وہ اتنا فائنینشلی انویسٹ کیوں کر رہا ہے آپ کے اندر. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my podcast Chai Chat with Iram Rahman. Today we have Dr. Aisha Mukhtar Rathore with us. آج ہم نے ان سے جس ٹاپک پر ڈسکشن کرنی ہے وہ ابھی تک ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ پر نہیں کی ہے. I saw her profile and I was very curious کیونکہ میں نے آج کل کی جو جنریشن ہے جس کو ہم جین زیز کہتے ہیں ان میں بہت زیادہ ایک چیز دیکھی ہے کہ یا تو وہ پوائنٹ اے پر ہیں یا تو وہ پوائنٹ بی پر ہیں, گرے ایریا ان کا کہیں مسنگ ہے. اسی طرح جو لوگ دین پر ہیں وہ بالکل دین پر ہیں اور جو لوگ دین پر نہیں ہیں وہ بالکل ہی ڈسٹریکٹڈ ہیں. سو آئی واز ریئلی انٹرسٹیڈ ان یو نو ٹاکنگ ٹو ہر اینڈ فگرنگ آؤٹ کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں جس کو ہم فتنے کا دور کہتے ہیں, واٹ از ہیلپنگ ہر اینڈ یو نو ہر فرینڈس, بیکاز جس طرح کے ہم ہوتے ہیں ہماری کمپنی بھی ویسی ہی ہوتی ہے, ٹو یو نو اسٹے کنسسٹنٹ آن وٹ ایور شی از ڈوئنگ, وٹ ایور ہر چوائسیز آر, وٹ ایور شی ٹاکس اباؤٹ. بہت سارے اور بھی اس میں ہم نے سب ٹاپکس نکالے ہیں جن پر ہم بات کریں گے. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے, سب سے پہلے جو میرا پہلا سوال ہے میں اس پہ بات کروں گی کہ واٹ ڈو یو تھنک از دا ریزن اباؤٹ دس؟ اچھا, مجھے لگتا ہے آئی واز ویری پریولیج ٹو بی بورن ان ٹو اے فیملی جہاں پہ ریلیجن ایک بہت پریورٹائز کیا گیا تھا ہمیشہ سے, فرام دا ڈے یو بورن. میری جو مدر ہیں شی ہیز اسپیشلائزڈ ان ریلیجس اسٹڈیز, آپ بول لیں انہوں نے ہاں عربی فاضل کیا ہوا ہے, اسلامیات اور وہ ساری چیزیں. تو ہمارا جو براٹ اپ ہے نا فرام ارلی آن, اٹ واز مائی انٹروڈکشن ٹو قرآن مجید, اٹ واز مائی انٹروڈکشن ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو چھوٹے پورے خاندان میں بچے نہیں ہوتے جو ہوتا ہے کہ اس بچے سے پوچھو کس پروفٹ نے کیا کیا تھا, ان کا کیسے ہوا تھا, ویسے ہوا تھا, تو وہ سب کو دکھا رہے ہوتے کہ ہاں یہ ہوا تھا. تو وہاں تک تو ارلی آن تو پھر میری ماما حجاب کرتی تھی, تو ان کو دیکھ کے پھر آپ خود بھی آپ کو انسپریشن ہوتی ہے کہ ہاں آئی آلسو وانٹ ٹو سی. بچپن میں ہوتا ہے نا بڑے بڑے دوپٹوں کی ساڑیاں بنا کے پہننا اور سر پہ لینا, اور کہتے ہیں جب ٹائم آتا ہے تب تم لوگ کرو گے نہیں, اور ابھی بچپن میں شوق ہے. بٹ ہیئر اٹ اسٹارٹیڈ ایز دیٹ, مطلب سم تھنگ دیٹ آئی جسٹ ویری ایفرٹلیسلی اینڈ ویری کیجولی انہیریٹڈ, مجھے خود فگر آؤٹ نہیں کرنا پڑا. بٹ وین مجھے لگتا ہے جب میں آئی میٹرک میں 8-9, مجھے وہ والا ٹین ایج اڈولسنٹ والا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کے اوپر آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈسکور تھنگز آن مائی اون. تب آئی اسٹارٹیڈ ود حجاب کہ وائی ڈو وومن ڈو حجاب, وائی شوڈ آئی ڈو حجاب, کیونکہ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو حجاب بیکاز مائی مدر ڈیڈ حجاب or I saw women around me doing hijab. I wanted to do hijab because of my own reasons, because I wanted to do it on my own, not because I, you know, just adopted it from somewhere else. کیونکہ سب کر رہے ہیں. ہاں کیونکہ سب کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر اس رول کو میں اپلائی کروں, if I somehow end up going into another country where people don't do hijab, so what will I do? I will take it off because I just do what other people are doing. پھر I came across multiple scholars, پھر آپ نے سورہ نور پڑھی, پھر آپ نے دیکھا حجاب ہوتا کیا ہے. پھر مجھے اسی وجہ سے میرا حجاب کا صرف ایک باڈیلی فزیکل کورنگ کے ساتھ نا آپ کی ایک اسپریچول سینس بھی ہوتی ہے کہ حجاب از آف یور لینگویج ایز ویل, حجاب از آف یور کیریکٹر ایز ویل,
yes, you cannot be like fully covered from head to toe and say things जिनको सुनने के बाद इंसान कहे कि आपकी ज़ुबान का भी पर्दा है. बहुत सी चीज़ें, मतलब ये जो आजकल हमारा बहुत ट्रेंड है ना, filterless. Oh my God, I say whatever comes to my mind. I am an honest. I'm very honest. Yes, I am an honest person. So वो वाली वो जो हिजाब है ना, वो बैरियर होता है आपके दिमाग के उस थॉट का और आपकी जो आप दुनिया को प्रेजेंट करते हो उसके दरमियान. तो उसके लिए तो वहाँ से तो मेरा हिजाब के साथ कनेक्शन डेवलप हुआ. फिर उसके बाद मुझे लगता है फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज आई वाज द चाइल्ड जिसको कभी भी कोई भी चीज़ रट्टा नहीं लगानी थी. बी इट बायोलॉजी, बी इट केमिस्ट्री, बी इट मैथ्स, एनीथिंग. आई वाज लाइक आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर. तो जब मैंने कुरान मजीद रीड किया, जो एक पूरा ख़त्म कुरान होते हैं जिसमें कारी साहब आपको पढ़ाते हैं, तो ट्रेडिशनली मुझे भी कुरान मजीद कारी साहब के थ्रू सिर्फ अरेबिक ही सिखाई गई, दुआएं, नमाज, ये सारी चीज़ें. बट इट वाज नेवर कि इसमें बोल क्या रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है. तो आई वांटेड टू नो ओके व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हियर. मतलब आई रीड समथिंग एवरी सिंगल डे, सो आई शुड नो कि इसमें क्या, फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. This was at what age? दिस वाज व्हेन आई वाज लाइक अराउंड फर्स्ट ईयर. अराउंड फर्स्ट ईयर उस टाइम के ऊपर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने कुरान मजीद की मल्टीपल ट्रांसलेशंस ली. फिर मैंने देखा मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है. फिर मैंने सूरा के लेक्चर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें. तो मुझे आपने पूछा ना व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट कीप्स यू ग्राउंडेड या दैट कीप्स यू स्टैंड फर्म ऑन दिस पाथ. इट इज़ माई रिलेशनशिप विद कुरान मजीद. इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, समटाइम्स इट्स हेयर, समटाइम्स इट है, बट वो जो है ना वो कभी ऐसा नहीं होता कि ख़त्म हो जाए, ज़ीरो, लाइक इट्स बीन मंथ्स एंड आई हैव नॉट टच्ड कुरान पाक. और फिर मैंने ये वाली चीज़ भी ना अपनी ज़िंदगी से इसको थोड़ा कम करने का शुरू किया कि आई नीड टू फोकस मोर ऑन क्वालिटी देन ऑन क्वांटिटी. आई वुड बी लाइक आई कंप्लीटेड 1 पारा टुडे, दैट इज़ नॉट माई गोल. माई गोल इज़ टू अंडरस्टैंड 2 आयात्स, दैट्स इट. तो वो वाली कंसिस्टेंसी फिर आई. फिर मैं 2021 में आई वेंट टू US. एक एक्सचेंज प्रोग्राम था, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम. वहाँ की मैं एक मस्जिद में, कि इस्लामिक सेंटर था, तो वहाँ पर एक ना सिपारे की ट्रांसलेशन पढ़ी हुई थी, तो मैंने जाके उसको उठाया. उसमें मुझे जो ट्रांसलेशन पढ़ने को मिली, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल ट्रांसलेशंस जो हम आज तक पढ़ते आए थे कुरान मजीद की. वो मोहम्मद असद की ट्रांसलेशन है. मोहम्मद असद वर फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी है. ही वाज नॉट अ पाकिस्तानी, ही वाज अ ज्यू, देन ही कन्वर्टेड इनटू प्रॉब्ली क्रिश्चियनिटी एंड देन ही केम टू इस्लाम. जो शाह फैसल हैं उनके वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम. तो वो वाले मोहम्मद असद. हाँ, देन मैंने उनका सूर्य बकरा से आई स्टार्टेड. मैनी पीपल माइट इवन डिसएग्री विद दिस, लेकिन अगर वो किसी चीज़ का होता है ना, उनका जन्नत का कॉन्सेप्ट है. तो जब हमें जन्नत का कॉन्सेप्ट बताया गया, तो हमें बताया गया कि जन्नत में नहरें होंगी, वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन्स, पहाड़, ये वाली चीज़ जो वहाँ होंगी डेफिनेटली. अल्लाह ताला ने जब जन्नत को एक्सप्लेन किया तो ही चोज़ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एज वेल. लेकिन उसमें उन्होंने इस चीज़ को भी किया कि जन्नत में जो कैफियत है वो दिल के पीस की कैफियत है, जिसमें गिल नहीं होगा, जिसमें कोई ग्रज नहीं होगा, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो दिल को कंस्ट्रिक्ट करे आपके हार्ट को. यस, एनीथिंग नेगेटिव गिल नहीं होगा. तो मुझे वो वाली चीज़ बहुत कि ये वाला तो जन्नत का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी रिफ्रेशिंग एज वेल. विजनरी कॉन्सेप्ट था. एग्जैक्टली. अब देखें, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह के ऊपर हो, लेकिन आपका दिल ख़राब हो तो यू डोंट एन्जॉय दैट. तो इट्स नॉट जस्ट कि जन्नत विल बी विजुअल ब्यूटी, इट्स ऑल्सो दैट your heart will be able to adapt to that beauty. वो consume कर सकेगा in a good way उस beauty. And also अभी तुम्हारी बात से मुझे याद आ रहा है, go to this halaqah and we were talking about this, that your ability to receive something is limited in this dunya. Yes. And when we'll be in the other world, तो हमारी हर तरह की चीज receiving expand हो जाएगी. हाँ, yes, exactly. अभी तो like हमारी perception limited है, हमारे brain की, हमारे हार्ट की, हमारी हर चीज़ की, हम लिमिटेड है इन दिस बॉडी एंड इन दिस दुनिया. अल्लाह ताला का एक नेम अल-बासित भी है ना, उसका मतलब भी है टू एक्सपैंड, जो खोल देता है, जो कंस्ट्रक्शन को दूर करता है. फिर आई केम बैक टू पाकिस्तान. फिर मैंने मोहम्मद असद की पूरी जो वो कुरान मजीद की ट्रांसलेशन Where did you find it in सईद बुक बैंक. अच्छा, बहुत जगह ढूंढने के बाद मुझे सईद बुक बैंक में उसकी एक कॉपी मिली थी. वो भी मुझे लगता है तीसरे चक्कर में शायद मिली थी, जो आई केप्ट लाइक गोइंग बैक टू देम कि वो आई है नहीं आई. फिर आई तो मेरा उससे कनेक्शन तो ऐसा हो गया, हाईलाइटर मैंने वो जो आया था हाईलाइट, उस पर स्टिकी नोट्स लगाना. एग्जैक्टली. कोई बहुत ही खौफनाक आयत होती है, देन स्टॉप आई राइट अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सेव मी फ्रॉम दिस. और कोई ऐसी आयत होती है, देन यू लाइक ओके इंशाल्लाह, या कोई भी प्यारी चीज़ कोई, तो वो इससे अगर रिलेशनशिप डेवलप हो गया ना, कि वो एक तो आपकी ज़िंदगी के होराइजन्स को बहुत ब्रॉड करता है. आपकी ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, यू लाइक इट्स ओके, मतलब बहुत छोटी है. जब आपकी सामने बहुत बड़ा कैनवस होता है ना, तो वो डॉट फील होता है. लेकिन आपका कैनवस ही इतना होगा तो वो बहुत बड़ा लगेगा. हाँ, आई वांटेड टू आस्क समथिंग हियर बिकॉज यू आर ऑन दिस पॉइंट एंड यू टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ डिड इट हेल्प यू इन योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज
جین زی کے بارے میں تو یہ بہت مشہور ہے, آئسولیشن, ڈپریشن, انگزائٹی, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کوپ اینڈ ڈیل ود آل آف دیئر ایشوز. وہ بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, اپنے پرابلمس کے بارے میں اپنی فیملی کو بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں. سو بینگ کنیکٹیڈ ٹو فیتھ اینڈ یو نو ہیونگ دس کہہ لیں کہ اینکر ان یور لائف. تو آپ کو پرسنل لائف میں جو پرسنل چیلنجز آ رہے تھے, جو لوگوں کے ساتھ ڈے ٹو ڈے ہارٹ بریکس ہیں, یا جو ریزنٹمنٹ ہے, یا جو چیزیں آ رہی ہیں, اس میں کیسے یور ریلیشن شپ وتھ فیتھ واز ہیلپنگ یو؟ مجھے لگتا ہے فیتھ از پریٹی مچ دی اونلی ون تھنگ that you can have in this world that can help you with anything. There is absolutely no comparison to that. I'm a very happy person. I'm a very peaceful person. When I sit somewhere, I can spend hours alone just with myself. And مجھے لگتا ہے کہ when I like enter a room, کوئی کسی طرح کے بھی لوگ ہوں, کوئی کسی طرح کی بھی سچویشن ہو, somehow وہ ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ اپنی خوشیاں کشید کر لیتے ہیں کسی بھی طرح کے انوائرمنٹ سے. تو مجھے لگتا ہے that kind of person, اور اس کا ریزن یہی ہے, اس کا ریزن فیتھ ہے. اور اٹس ناٹ جسٹ می, جیسے میری مدر ہیں تو آئی ہیو سین ہر لائک اسٹرگل بہت مشکل وقت سے, اور اس سے وہ اسی کے تھرو نکلے. مطلب شی لاسٹ ہر چائلڈ ان 2021, ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو, اینڈ دیٹ واز اے ویری بروٹل لاس. لائک اٹ واز مرڈر آف اے 4-year-old کڈ, اینڈ ہی واز مائی بردر. بہت سب سے جو چھوٹا بھائی تھا, عمر. اس کے بعد آپ کا ایک بہت ہنستا بستا گھر, اس کی ساری جو باؤنڈریز اور فاؤنڈیشنز ہیں نا, وہ چیلنج ہو جاتی ہے. ہیپینس بہت آپ کو فار اوے کا کانسیپٹ لگتا ہے, اینڈ فار دا ٹائم بینگ جو دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ناؤ دا لائف ہیز اینڈیڈ فار ایچ ون آف دیم. A mother has lost her child, a father, اور فادر فگر کو زیادہ اس لیے پرابلم ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک رسپانسبلٹی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. They're like, to take care of this child was my responsibility, so somehow جس کی وجہ سے I could not do it. So وہ ایک grief, پھر guilt, پھر fear of what is going to happen next, what will happen to my other kids. مطلب there's a lot, very complex situation. It has so many layers. So many layers to this trauma, losing your siblings. Then sibling کو lose کرنے کے کا ایک بہت بڑا یہ بھی complex ہوتا ہے کہ آپ اپنا grief process نہیں کر پاتے کیونکہ you have to see the mourning of your parents. You have to be there for them. There's no time left for you to sit in a corner and cry because you just have to be فار یور پیرنٹس آل دا ٹائم. آپ کو ہر ٹائم ہوتا ہے کہ میرا غم ہے لیکن ان کا غم میرے غم سے بہت بڑا غم ہے. سو آئی ہیو ٹو بی دیر. اور پھر پاکستان میں کوئی اس طرح کی موت ہو جاتی ہے جو تھانے کچہری پہ اینڈ کرے, تو پھر کسی کو بھی ٹائم نہیں ملتا ٹو سٹ اینڈ ٹو گریو. وہ ایک دن آپ نے دفنایا, دوسرے دن آپ کچہری میں ہو, آپ تھانے میں ہو, آپ کی عدالتوں کی تاریخیں شروع ہو گئی ہیں. پھر آپ کو پتہ پاکستان کا جسٹس سسٹم کتنا مجھے سم ٹائمز آئی تھنک یہ نا آہستہ زہر اور بہت سلو موت ہے جو آہستہ آہستہ کر کے انسان کو مار رہی ہوتی ہے. تو اس ساری سچویشن میں بھی اگر کسی ایک چیز نے مجھے, میرے پیرنٹس کو, میری فیملی کو ابھی تک کھڑا کیا ہوا ہے نا ویری اسٹرانگلی اپنے گراؤنڈس کے اوپر, اٹ از فیتھ. اس نے مجھے ڈپریشن, اس نے مجھے انزائٹی, اس نے مجھے مطلب میرے جو بہن بھائی ہیں, دے ویری گڈ اسٹرانگ پیپل, بٹ آئی سین دیم گوئنگ تھرو دیٹ PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک ان کو ہو رہا ہے, پینک اٹیکس آؤٹ آف نو ویئر, دے جسٹ بلو اپ, اینڈ پرسنالٹی شفٹ فرام بینگ ایکسٹریملی گڈ وتھ سوشل کنیکشن اینڈ کمیونیکیشن ٹو بیکمنگ پیرانوئڈ آف پیپل دیٹ آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف تھنگز آر گوئنگ ٹو ٹرن آؤٹ, یا اس طرح کی سچویشن. تو لیکن اس کے باوجود اس نے کسی انسان کو بھی نا زندگی سے نکال کر موت کے اندھیروں میں نہیں دھکیلا, اور وہ جو درمیان میں ایک بیریئر تھا نا جس کی وجہ سے نہیں ہوا, دیٹ بیریئر واز فیتھ, دیٹ بیریئر واز اللہ تعالیٰ. جیسے مائیں ہوتی ہیں تو مائیں بہت فریجائل ہوتی ہیں, بٹ فرام ڈے ون مائی مدر واز لائک اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک بیٹا میرا لیا ہے تو میرے پاس باقی میری اولاد ہے, تو میں اس کے غم میں ان کا شکر کرنا نہیں بھول سکتی. اور پھر میرے بچے, مجھے ابھی بھی یاد ہے, شی واز لائک میرے بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی اتنے بڑے غم کو لینے کے لیے, تو آئی کین ناٹ لیٹ دس گریف کنزیوم دیئر انٹائر لائف سٹنگ آئیڈلی ایٹ اے کارنر. تو پھر انہوں نے بابا بھی مجھے, ہم سب کو یہی بولتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ نصرت میری ماما کا نام ہے, وہ اگر نہ ہوتی تو میرے لیے اس ٹرموائل کو سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اٹ واز ہر جنہوں نے عدالت سے واپس آئے, جہاں سے بھی واپس آئے, گھر میں آپ کو وہ اسپیس تھی جہاں پہ شی واز کانسٹنٹلی ٹیلنگ کہ نو بہتر ہو جائے گا, چیزیں ہو جائیں گی, ول فیس اٹ ود بریوری. اللہ تعالیٰ تو ہے نا, اللہ تعالیٰ تو نہیں جاتے آپ کو ہر غم پہ, آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے, اجر ملتا ہے. پھر جو پروفیٹک ساری ٹریبولیشنز ہیں, ہاں کانسٹنٹ جو جن چیزوں سے وہ گزرے ہیں, پھر جو وہ تکلیف ہوتی ہے,
تو مجھے لگتا ہے صرف فیتھ، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں، اچھے لوگ، اچھے رشتے، اچھی ہابیز، اچھی پرسنل ڈیولپمنٹ، سب اس لیئر کے بعد آتی ہے. ادروائز اف یو ڈو آل آف دس وداؤٹ دس اٹس ایگزاسٹنگ، ٹائرنگ، کیونکہ انسان کو فلفلمنٹ صرف اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. اور پھر وہ میں نے کینوس کا بھی بتایا نا کہ وہ جب آپ کی زندگی اتنی بڑی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیر از این آفٹر لائف، یہاں پہ صرف 60 65 70 سال میکسیمم، بہت ہی تیر مار لیا تو 80 سال گزارنے ہیں تو گزر جائیں گے. اٹس ناٹ پرماننٹ، لائک دس گریف از ناٹ پرماننٹ، اٹ ول گو اوے ود ٹائم. ابھی جب آپ بات کر رہی تھی مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. ریسنٹلی میرا جو ابھی پچھلا ہفتہ گزرا ہے یا پچھلے کچھ مہینوں سے سیشنز میں پیرنٹس آتے ہیں اینڈ دے ٹاک اباؤٹ دیئر کڈز، یا بچے جو سیشنز میں، بچے تو نہیں کہوں گی بٹ دے آر ناٹ اڈلٹس، 15+ ہیں، تو وہ سیشنز میں آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ریسنٹلی آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی فرینڈ اینڈ آئی واز ٹیلنگ ہر کہ اس دور میں اف دیر از اینی تھنگ جس سے بچے اپنے آپ کو یا ماں باپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں جو بھی فتنے باہر ہیں، دیٹس اونلی فیتھ. صرف ان کو اللہ کا کانشیس بنائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. ماں باپ کا ان کو کوئی لائک ایک لمٹ کے بعد آپ ماں باپ کنٹرول نہیں کر سکتے، ماں باپ کا ڈر نہیں ہے، ماں باپ سپروائز نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لیو دیم آؤٹ ان دا ورلڈ. اور جو کچھ ہو رہا ہے میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ دیر از نتھنگ، ایبسلیوٹلی نتھنگ، کہ اگر فیتھ نہیں ہوگا نا تو بس اٹس اے سلپری سلوپ. وہ بچہ گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. So yeah, it's a very scary world out there. And thank you for sharing whatever, you felt comfortable and you shared. Thank you. It was very insightful. Next I want to talk about کہ آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک عورت کی ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے، اور جو ہماری سوسائٹی ہے یا اگر کسی کے ریلیشن شپس رہے ہیں، پرانی غلطیاں ہیں، اور we're living in ابھی وہی بات ہے کہ ہم اس ایرا میں رہتے ہیں جہاں فوراً سے ہماری سوسائٹی اور لوگ اوپینین بنا لیتے ہیں کہ وہ تو ایسی ہے، یا وہ تو یہ کر چکی ہے، یا وہ تو پاسٹ مسٹیکس جو ہیں کیا وہ پرماننٹ ٹھپا ہوتی ہیں ایک ڈگنیٹی کسی عورت کی خراب کرنے کے لیے؟ اچھا، پہلے تو واٹ از ڈگنیٹی؟ مجھے لگتا ہے انسان کی، عورت یا مرد ہو، اس کے اس وقت اس لمحے کی جو ورتھ ہے، جو کوالٹی ہے، جو وقار ہے، اس کو ڈگنیٹی کہتے ہیں. اس مومنٹ کے اندر واٹ از شی برنگنگ ٹو دا ٹیبل، واٹ آر ہر فزیکل ایٹریبیوٹس. بائی فزیکل ایٹریبیوٹس آئی مین واٹ از ہر اسٹرینتھ، واٹ آر دا تھنگس دیٹ شی کین ڈو بائی ہینڈ، واٹ آر ہر سوشل ایٹریبیوٹس، ہاؤ گڈ از شی ان کمیونیکیشن، ان انڈرسٹینڈنگ پیپل، ان کا ایموشنل کوشنٹ کیا ہے، آئی کیو کیا ہے، واٹ آر ہابیز، انٹرسٹ، اسپرچوئل آئی کیو کیا ہے، وہاں پہ ویئر ڈز شی اسٹینڈ. آل آف دیز تھنگس دے کلیکٹیولی میک اے پرسنس ڈگنیٹی، اے پرسنس پرسونا. اب رہی بات جو پاسٹ مسٹیکس ہیں، جو سوشل اسٹگماز ہیں، ان کے، انسان کانسٹنٹلی چینج کر رہا ہوتا ہے. ایور چینجنگ جو اینٹی ہے نا وہ انسان کے، آپ کے سیلس ٹریلینز اتر رہے ہوتے ہیں. یو ناٹ ایون دا سیلس یو ور لائک 6 years ago 5 years ago. آپ فزیکلی بھی وہ سیم پرسن نہیں ہو، تو آپ باقی چیزوں سے سیم پرسن کیسے ہو سکتے ہو؟ یس، یور ایکسپیرینسز مولڈ یو 100%. آپ کی زندگی میں جس طرح کا ایکسپوجر ہے، جس طرح کی غلطیاں آپ سے ہوئی، آپ ان سے سیکھتے ہو، موو آن کرتے ہو. لیکن اٹ از آلویز اے چوائس. کچھ لوگوں کا دیکھیں، ابھی اس کے دونوں ایکسٹریم پیرامیٹرز بھی نہیں جانا. یہ بھی نہیں کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ انسان ٹھیک ہے 2 ہفتے پہلے یا مہینے پہلے یا کچھ عرصہ پہلے they were into bad things, they were into drinking, they were into relationships, they were into every kind of sin that is out there, and now they are coming to you and you're thinking okay it was just in past. present میں تو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، یا there is a potential to change for future. تو وہ ایک اور ایکسٹریم ہے، کیونکہ انسان کے جو بیہیویئرز ہیں، ایٹیٹیوڈز ہیں، وہ اس کے جو آؤٹ پٹ ہیبٹس ہیں ان سے نظر آتے ہیں آپ کو. اور پاسٹ آلسو it's important to be cautious. ہاں، اٹس important to be cautious, exactly. پرٹیکولرلی جب آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے کسی انسان کے ساتھ یا پرسنل ریلیشن شپس میں آپ نے بلڈ کرنا ہے. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی تو بس دیٹ واز دی اینڈ. کیونکہ اگر یہ ہوتا نا تو پھر توبہ کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا، تو پھر لوٹ آنے کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا، تو پھر ریورٹ ہونے کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا. صحابہ نے اپنی زندگیوں میں کیا کیا نہیں کیا تھا، اینڈ دین دا مومنٹ اسلام کیم دے اینڈیڈ ایوری تھنگ اینڈ دے بیکم انٹائرلی ڈفرنٹ پیپل. تو ہم ان صحابہ سے پیار کرنے والے، ان کو ماننے والے، ان کی لیگیسی کو کیری کرنے والے لوگ ہیں. تو ہاؤ کین وی judge people based upon their past mistakes, provided that they've decided to change, that they are showing good intentions کہ جو positive ہے، جو ابھی present ہے اس میں. رہی بات past relationships کی، اس میں بھی یہی ہوتا ہے. اگر ایک عورت
डिसाइड करते हैं, ये चूज़ करती है कि शी विल स्टिक टू दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वो उसके बारे में सोचेगी, बात करेगी, शी इज़ कॉन्स्टेंटली स्क्रॉलिंग, फेक आईडीज़ बनाकर इधर इधर से म्यूचुअल से उनके बारे में बात करना, मतलब शी इज़ लिविंग इन दैट पास्ट. That definitely affects her present. You cannot say कि past doesn't affect anybody. It does. Only if you stick to it. But the moment जैसे Alderian psychology है ना, उसमें वो कहते हैं कि you are your present. It's not एक concept होता है etiology का, एक concept होता है teleology का. Etiology means cause and effect, मतलब childhood trauma हुआ था, that is why I have anger issues. तो एंड हो जाती है, आपने एंगर इशूज़ को जस्टिफाई कर दिया. जो दूसरा कॉन्सेप्ट है टेलीलॉजी का, वो ये कहता है कि एंगर इशू मुझे हैं जिस भी वजह से थे, वो मेरा एक गोल है टू वेंट आउट. मैं एंगर को यूटिलाइज करता हूँ टू वेंट आउट, टू शो माई अथॉरिटी ओवर पीपल, एंड इफ़ आई चूज़ टू चेंज इट आई कैन चेंज इट. अपने एंगर को यूटिलाइज करके आप एक गोल अचीव कर रहे हो कि या तो आपको अथॉरिटी दिखानी हो पीपल अराउंड यू, या फिर आपको अपने जो भी अनहील्ड इमोशंस हैं उनको वेंट आउट करना है. और इसमें पावर डायनामिक में आता है जो आपसे कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर. अब ये एटियोलॉजी क्या कहेगी, आई चाइल्डहुड ट्रामास, मेरे साथ भी ये होता था, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ हैपनिंग. लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एंगर इज़ व्हाट यू चूज़ इन दैट मोमेंट. अगर आप consciously decide करोगे कि next time if I will feel those emotions, I will stay quiet, I will leave that room, I will leave that place, I will drink water, I will do something. जब मेरा emotional hue नीचे जाएगा तो I will act upon it. मतलब you should not use what has happened in past to define or to create entire future of yours or entire present of yours. So it's completely personal choice. Sorry, मैं आपकी बात कर रही हूँ. I see people have also started using it as an excuse. कि especially this generation कि ये you know this is why I do it because this has happened in the past. ये हुआ था अब इसलिए मैं ये इस तरह करती हूँ. तो आपने बहुत अच्छी बात करी. एंड आई सी इट इज़ लाइक टेकिंग योर पावर बैक. कि अगर आप बिल्कुल एक हेल्पलेस क्रिएचर बन के बैठे हुए हैं ना कि ये हो गया है तो अब मैं ये कर रहा हूँ, टेक योर पावर बैक कि यू नो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस एंड फॉर माई बिहेवियर. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस. नेक्स्ट आपसे सवाल है हिजाब को लेकर कि आपने थोड़ी सी इस पर बात की कि यू नो आपकी जो यू केम टूवर्ड्स इट बिकॉज एंड यू मेड इट अ कॉन्शियस चॉइस बाय यू नो डिसाइडिंग इट फॉर योर सेल्फ, चूजिंग इट फॉर योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ कि सब कर रहे हैं और हो रहा है इन्वायरमेंट में तो चलो मैं कर लेती हूँ. उसमें मैं पूछना चाहूँगी कि कोई चैलेंजेस जो आपने नेविगेट किए हों और कैसे ख़वातीन वो स्ट्रगल्स और वो चैलेंजेस नेविगेट कर सकती हैं. एक तो आपने बता दिया कि यू नो लर्निंग अबाउट दीन, अंडरस्टैंडिंग दीन, एंड देन obviously when you start learning deen and when you start understanding deen, when you start understanding hijab, you will come towards it most of the times. लेकिन अगर उससे नहीं हेल्प हो रही और अगर पुरानी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कुछ इस तरह, what would you like to say to such people? अच्छा, फॉर मी फर्स्ट स्ट्रगल्स विद हिजाब, वही मैंने बोला, आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ टू बी बोर्न इनटू फैमिली, कल्चर, नेशन फॉर दैट मैटर, कि जहाँ पे हिजाब वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर एनीबडी. आई डोंट रिमेंबर हैविंग प्रॉब्लम एनीवेयर, कहीं पर भी पाकिस्तान में मुझे हिजाब की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी हो, या हिजाब की वजह से मुझे यू नो कोई सेटबैक हुआ हो, या मुझे लगा हो कि इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ माई हिजाब. मुझे लगता है इंसान की जो इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी होती है ना वो बहुत ऊपर होती है. इफ़ यू डू योर वर्क बहुत अच्छे तरीके से, पीपल डोंट केयर अबाउट हाउ यू आर लुकिंग, व्हाट इज़ योर प्रेजेंस लाइक, दे विल जस्ट केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू आर ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, रिगार्डलेस ऑफ हाउ डू यू लुक या व्हाट इज़ योर अपीयरेंस. लेकिन अगर पुरानी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हुई तो हम में वही बात है ना कि सहाबा की भी पुरानी आइडेंटिटी लाइफ टाइम की थी, उसको जैसे एक चीज़ ने चेंज किया था, दैट वाज कुरान मजीद. जो एक बुक है ना दैट कैन चेंज, मतलब ये वो किताब है. और मुझे आजकल लगता है सैडली कि समटाइम्स हम लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. दैट इज़ क्रिमिनल अंडर एस्टिमेशन. मतलब आपको ऐसा एक बुक है विच चेंज इंटायर अरब की कम्युनिटी इन 23 ईयर्स. और अगर आप मक्का के लोगों को पढ़ते हैं ना, दे वेरी रिजिड पीपल. वहाँ की जो आप कल्चर्स, आइडेंटिटीज़, चीज़ों को इंसान कहता है इन लोगों को चेंज किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इस बुक ने चेंज किया था. तो उसके अंदर अगर ये पावर है कि वो सिविलाइजेशंस को चेंज कर सकती है और वो पूरी ज़मीन का कोर्स बिल्कुल उसका रुख ही बदल सकती है, तो एक इंसान के ऊपर कितना उसका इम्पैक्ट होगा. फिर ये वाली बात है कि कुरान पाक पहाड़ों ने इनकार कर दिया कि अगर ये उन पर उतरता तो फट जाते वो, क्योंकि ये इतनी पावरफुल बुक है कि कोई सिर्फ
इंसान का दिल इसको ले सकता है और कोई एंटिटी है ही नहीं. तो आप अपने दिल को भी अंडर एस्टिमेट करते हो व्हेन यू से कि नहीं मुझ पर तो कोई असर नहीं होगा. नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कतरा 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 डलता है ना, तो वो आपका दिल उसके ऊपर ज़रूर होता है. मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप इज़ टू जस्ट स्टिक वेरी वेरी क्लोज टू दिस बुक. इससे जो आपको वो डिवाइन मुझे लगता है एक पावर इंसान के अंदर आती है, फिर वो दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे डोंट केयर अबाउट एनीबडी. दे लाइक मेरे अल्लाह ने कहा है, I don't care about anything else in the world. It's basically, you know, I see it as a liberation. I see it as freedom. Exactly. कि आप दुनियावी सब चीज़ों से ना कि you know you stop caring about what people think about you, what they have to say about you. And it is so liberating in this sense as well कि that is my beauty. I choose not everybody to see it. And people think it, you know, when obviously I was not a hijabi before, I used to see it like this कि you know ये तो constrict करता है, ये तो आपको वो करता है, but when you start doing it you feel like यार this is liberation, this is freedom. And how मतलब constrict कैसे करता है, like ऐसी कौन सी चीज़ होती है? जैसे देखो पहले मैं भी नहीं करती थी, बहुत सारे लोग जो अभी भी नहीं करते उनको भी यही लगता है कि लिमिट करता है आपको. How? कि you know this is I want, मेरे कॉन्फिडेंस को लिमिट करता है, मेरी और चीज़ों को लिमिट करता है. I cannot be who I want to be, I cannot look like who I want to be. अच्छा, इसमें भी ना दो चीज़ें हैं. एक तो वो चीज़ें हैं, वो डोमेन्स हैं, वो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कमर्शियल या वो सारी दुनिया है जहाँ पर योर ब्यूटी, योर फिजिकल ब्यूटी, योर हेयर, योर आईज, योर बॉडी, इट मैटर्स, और वो आपको कैश करवानी होती है या बेसिकली वो उसके थ्रू आपको काम आता है, उसके थ्रू आप मतलब योर क्वालिटी इज़ इन हाउ यू लुक. एक तो वो इंडस्ट्री है, तो उसमें तो यू कैन नॉट से कि यू कैन डू हिजाब देयर एंड यू कैन स्टिल थ्राइव एंड एंड तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है ना कि हाँ आपका एनवायरनमेंट कैसा है. अब अगर वो इंडस्ट्री नहीं है, यू आर इन द वर्ल्ड इन द इंडस्ट्री जहाँ पे द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर ब्रेन, योर स्किल, योर हार्ट, योर कंपैशन, वो सारी चीज़ें, दैट इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद यू व्हाट यू वेयर. आपका हिजाब है, आपका हिजाब नहीं है. अभी हमारे लास्ट कल वाले सेशन भी कॉन्फिडेंस के ऊपर था, तो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन. मुझे लगता है इट कम्स फ्रॉम, अब मैं कहीं पे जा रही हूँ कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं गिर गई हूँ, मेरे कपड़े सारे ख़राब हो गए हैं, मेरी जो भी हाँ चीज़ें थी जिनसे मुझे लगता था, यू कैन नॉट डिराइव कॉन्फिडेंस. येस, your good clothes can add to that confidence. Yes, sometimes you look very good, you feel more confident, आपके अच्छे, लेकिन you cannot derive your confidence from these things के I will be confident only if I will do this, only if. और आजकल तो ये बहुत ट्रेंड चल गया, जैसे मैं समटाइम्स मेरे सामने वीडियो आती है कि इंसान की पर्सनैलिटी का पता उसके जूतों से चलता है, बैग बताता है कि वो किस टाइप का इंसान है. तो देन आई एम लाइक मतलब they're selling those things. और young minds को तो हमने लगा ही इस काम पर दिया है कि ऐसे दिखोगे, like you know this is the success, dress to impress, dress like you own it, इस तरह की चीज़ें ना कि उनको लगाया हुआ इस काम पर. अभी when you were talking about the transformation that happened in you know such less time, with such a stubborn calm. तो उस पर अभी संडे को हमारा सेशन था, I go to this Quran class where my teacher was like, she's strictly against self-help books. I too and I'm a strong like I've read all of them, like I have learned so much, but she claims that you know there's only one book that can transform you, and that's Quran. That can self-help you. That can self-help you. And you know she said कि you read this first and then you apply that on all of your self-help book. ये आप ये करो, उसके बाद स्टैंडर्ड ये होना चाहिए. बहुत अच्छी बात है. अगर आपकी वो फाउंडेशन नहीं होती ना, वो किताबें आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं. Yeah, this is what she said. मैंने रिसेंटली स्टार्ट की कुछ बुक्स, मतलब Which one? I was that's not a name maybe, but yeah, कुछ इस तरह की बुक्स थी, बहुत उनकी हाइप है, और हाइप ऐसे नहीं कि I've read all the hyped books. नहीं, सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं है वो, सेल्फ हेल्प बुक नहीं है वो, लाइक साइकोलॉजी, आइडेंटिटी, ह्यूमन हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट उसको टच करती है. ओशो की किताबें हैं, कार्ल जंग की है, कर्ल स्पेकर की है. तो फिर आई वाज वेरी एक्साइटेड. शुरू में मुझे अच्छा लगा था ना, आई वाज लाइक ये तो हर जो साइकोलॉजी है उसको क्वेश्चन कर रहा है, और क्वेश्चन करने की भी खैर थी. मुझे उसमें ये लग रहा था कि मेरे बहुत एफर्ट लग रही थी उस पर, क्योंकि यूजुअली व्हेन आई रीड आई एम जस्ट रीडिंग पैसिवली, मुझे कोई एनलाइटमेंट मिल रही है, आई एम हैप्पी अबाउट इट. उसको रीड करते हुए इट वाज एन एक्टिव डिबेट. इट वाज एन एक्टिव डिबेट, लाइक दैट पर्सन वाज सेइंग समथिंग, आई हैड टू स्टॉप एंड आई हैड टू काउंटर दैट आर्ग्यूमेंट कि नो ऐसे नहीं है, ये वाली बात ऐसे नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको इस वाली चीज़ में ये वाला प्रॉब्लम है, इसका कंक्लूजन ये नहीं निकल सकता. जैसे दे आर वेरी अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड.
تو اس کے لیے وہ جو پیرامیٹرز استعمال کرتے ہیں کہ سائنس واز ناٹ ایبل ٹو فائنڈ گاڈ، اینڈ ہم نے جو ابھی تک ایسٹرو فزکس کی اسٹڈی کی واز ناٹ ایبل ٹو فائنڈ گاڈ، اور گاڈ کا کانسیپٹ انسان نے خود کیوریٹ کیا ہے جسٹ ٹو سیٹسفائی سم آف تھنگس. پھر اوشو کو پڑھا تو ہی کیم وتھ کہ میرج از این ان نیچرل تھنگ، کسی بھی لیونگ بینگ میں میرج نہیں ہوتی، انسانوں نے اپنے لیے. اور ہی آلسو راٹ کہ اگر زمین کے اوپر سے شادی ختم ہو جائے دیٹ ول بی دی گریٹسٹ گڈ دیٹ وڈ بی ڈن ٹو دی پلانٹ ارتھ بیکاز اٹ ہیز ڈسٹرائڈ میرج، مطلب میرج ہیز ڈسٹرائڈ پلانٹ ان ڈفرنٹ ویریس فارمس. اور یہ بنی اس لیے ہے تاکہ مرد جو ہے وہ اونرشپ لے سکے اپنی لینڈ کی، عورت کی، اپنی اولاد کی. سو اٹ کمز فرام دیٹ مینلی انسٹنکٹ اینڈ وومن از جسٹ دی سفررز آف دیٹ ہول انسٹیٹیوشن. یس. تو دین آئی واز لائک کہ نو، انسان باقی جانوروں میں میرج اس لیے ان نیچرل ہے کیونکہ ان کی صرف فزیکل ایگزسٹنس ہے، انہوں نے پیدا ہونا ہے، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، آگے پیدا کرنا ہے، مر جانا ہے. انسان اسپریچول بینگ ہے، انسان کانشیس بینگ ہے، انسان سوچ سکتا ہے، انسان ایموشنل بینگ ہے. وہ سڑکوں پہ نہیں پیدا ہو سکتا، وہ جنگلوں میں نہیں پل بڑھ سکتا. اس کو ایک انسٹیٹیوشن چاہیے جس میں اس کو مدرلی اور پیٹرنلی دونوں کا پیار، کیئر، افیکشن اور جو سرویلنس ہوتی ہے وہ ملے، جس میں اس کا ہر ریام اور ہر اینگل گرو کرے. اور ان بکس میں اور ان آئیڈیاز میں مجھے ایک جو چیز مطلب میں جس نتیجے پہ پہنچی ہوں بہت چھوٹے سے انفارمیشن اور نالج کے ساتھ اس کتابوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کا انٹائر فوکس از آن مٹیریل ورلڈ اینڈ فزیکل ایگزسٹنس آف اے ہیومن بینگ. Yeah, it's all about, yes, it's individualism کہ me, my, mine, I. ہاں یہ والی چیز. اور اس چیز اس آئیڈیا کے میں بہت اگینسٹ ہوں کہ جو کہ بہت زیادہ پاکستان میں بھی ہے کہ ویمن ڈونٹ نیڈ مین، کہ دو چیزیں وہ ہمیں دیتے ہیں نا، پرووائڈر اینڈ پروٹیکٹر. ہمیں وہ دونوں چیزیں نہیں چاہیے کیونکہ میں تو پرووائڈ بھی کر سکتی ہوں، میں تو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں، اور میں تو آئی ڈونٹ نیڈ پروٹیکشن، میں تو سیف ہوں، سب کچھ ہوں. بٹ دا تھنگ از کہ ہم ڈیزائنڈ ہی اسی طرح ہیں دیٹ، اور یہ دونوں طرف سے ہے کہ دونوں چیزیں بیلنس میں کریٹ کی گئی ہے کائنات. اور ایسے ہی ہے کہ ین ٹو دا یانگ والی چیز ہے. آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے کہ یہ ویسٹرن فیمنزم ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے آئے ہیں اور اپنی زندگی مشکل بنا رہے ہیں کہ نہیں بس مجھے تو ضرورت ہی نہیں. ایون اگر آپ ورکنگ ویمن ہے، یو کین ٹیک دا پرووائڈنگ اینڈ دا پروٹیکٹنگ پارٹ فرام یور ہسبینڈ. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ میں کر سکتی ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ بھی اس وجہ سے ہے نا مٹیریل پروویژن. Why do you only look at material provider and material protector کہ وہ گھر کی دیواریں بنائے گا، پرووائڈ کرے گا. آپ نے اپنے لیے مٹیریل پروویژن، مٹیریل پروٹیکشن ٹھیک ہے آپ نے گین کر لی سمجھا، لیکن وہ جو اسپاؤس سے آپ کو ایموشنل فلفلمنٹ آتی ہے، وہ جو زندگی کے ٹرموائلس میں یو کین جسٹ سٹ ود ہم اینڈ ٹاک ٹو ہم اباؤٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ جو ایک پیار کی تھپکی ملتی ہے، وہ جو اسپیس ہوتی ہے جو آپ کو گروتھ، نرشمنٹ، یس لیڈر، آل آف دوز تھنگس. تو دیٹ از وائی یو نیڈ men need women in their lives, women need men in their lives. اور تھوڑا سا ہم نے لیڈرشپ والی چیز کو بھی ایز این انسلٹ لینا شروع کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے لیڈرشپ، یا مجھے نہیں چاہیے لیڈر مائی سیلف. ہاں آئی ایم اے لیڈر مائی سیلف، آئی نو بیٹر دین ہم، میں یہ سب کچھ کرتی ہوں. بٹ اس میں ہماری یہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مین آر ٹیکنگ اے بیک سیٹ بیکاز آف دیٹ. They should not. ہاں بٹ دا تھنگ از کہ ہم جو پرانی جنریشن کا اگریشن ہے نا وہ اس جنریشن پہ نکل رہا ہے. جو انہوں نے اپنی ماؤں کو سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ سارا کچھ ان کے بیٹوں پہ سفر کرا رہی ہے. ہاں وہ جیسے ہم نے اپنی جنریشن میں اپنی مدرس کو بہت سفر کرتے ہوئے دیکھا، میری جنریشن میں ملینیلس نے. تو اب وہ ایک اگریشن ہے جو میری جنریشن کی خواتین اپنی ماؤں کے اس کا بدلہ کہیں نہ کہیں اپنے اسپاؤزز سے، بیکاز اوبیسلی دے کی ناٹ ٹیک اٹ فرام دیئر فادر یا ان کی فادر کے خاندان سے، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے اسپاؤزز پہ نکل رہا ہے کہ میں وہ عورت نہیں بنوں گی، میں وہ چیزوں پہ کمپرومائز. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے کہ پہلے شاید مائیں سفر کر رہی تھی، اب شاید بوائز سفر کر رہے ہیں. ہاں اب لوگ آ کے بہت زیادہ بیک لیش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی نہیں لگتا کہ جس طرح کی جیسے ایک لڑکی ہے نا، وہ اگر اپنی زندگی میں لیڈرشپ میں ہر چیز پہ شی از ہیئر، تو شی وڈ آٹومیٹکلی بی ڈرون ٹو اے مین ہو از ہیئر. ہاں تو شی شوڈ لک فار مین ہو آر ہیئر اینڈ مین شوڈ اسٹرائیو ٹو بی ہیئر. اب آدمی اگر اپنے اوپر کام ہی نہیں کریں گے، ان کا کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، تو پھر women are inspirers. ایز اے مدر، ایز elder sisters, ایز اے سسٹر، ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے ڈاٹر، ہمارا رول ہے. لیکن مجھے لگتا ہے آدمیوں کو نا خود بھی یہ والی رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ سنس آئی ایم سپوز ٹو بی دی لیڈر آف دی ہاؤس، سو آئی شوڈ بی وردی آف بینگ دی لیڈر آف دی ہاؤس. موسٹلی جو لوگ کمپلین کرتے ہیں نا کہ عورت میری مان نہیں رہی اور سب کچھ، ہاں وہ تو لیسٹ لیڈرشپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ کلیم
करते हैं कैपेसिटी. I'm not talking from the men's side. I'm just talking about my general observation that I've seen women dominating and leading. एक होता है ना कि पहले वो थोड़ी सी नीड होती थी उनकी कि हम डोमिनेट करें, हम लीड करें. अब वो साइलेंस, खामोशी से हो जाती है चीज़, बिकॉज men are taking a back seat. They're not willing to. हाँ, and tiring for women. हाँ, मतलब जो काम मेरा अगर हो रहा है आसानी से, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गुड मेन है, हम टॉकिंग अबाउट गुड यस, हम बिल्कुल भी अच्छे मर्दों की बात हाँ, जो डोमेस्टिक अब्यूज और उस तरह के नेवर, वो तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. आपको बिल्कुल भी नहीं, मतलब इन नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप हम उन मर्दों की बात कर रहे हैं जो लीडरशिप के काबिल हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनमें वो लेना चाहते हैं. उस रोल में भी मुझे लगता है ख़वातीन को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और वो अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहती. कि जैसे अभी वो बात कर रहे थे ना कि अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या खसब ख़राब हो जाएगा. वो वाला फेयर कुछ आ गया है कि अगर मैं नहीं चेक करूँगी, अगर मैं इसको बार बार नहीं बताऊँगी, अगर मैं इसका 100 दफ़ा दिमाग नहीं खाऊँगी तो ये काम नहीं होगा. वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत मतलब, और डिज़ाइन ऐसे हुई हुई है कि शी वांट्स पीस, सुकून एंड सेफ्टी. वो सारी चीज़ें जब वो ये वाला काम करने लग जाती है ना, वो मर्द बनने की कोशिश करती है, वो फिर बेचारी ना मर्द बन पाती है ना औरत रह पाती है. ऑन द वे समहाउ शी एंड्स अप लूजिंग हर फेमिनिनिटी. तो वो जो एक सॉफ्टनेस और वो जो एक नर्चरिंग औरत की पावर होती है, बहुत डैमेज होती है. और मतलब जब आप छोड़ेंगे उस पर तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यू हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो कहती है हमने किया है और कुछ नहीं हुआ, तो एक डायनामिक बनी हुई है इतने साल, आहिस्ता आहिस्ता उसको बेबी स्टेप्स करना पड़ेगा कि एक काम छोड़ कर देखें, 100 रिमाइंडर्स ना दें, उसको बताएं कि आई ट्रस्ट यू विद दिस एंड आई नो यू विल डू इट. जो इंस्पायर्ड वाला रोल है उसके साथ आएँ. ऐसे ना आएँ ऊपर से शेम करने कि देखा मैंने कहा था ये नहीं होगा और ये नहीं हुआ. सो अंडरस्टैंडिंग योर पावर और आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है या जो आपकी सॉफ्टनेस है वो आपकी कमजोरी नहीं है. एंड इट विल गिव यू सुकून इन द एंड. ये आपके अपने फायदे की बात हो रही है. हाँ, मतलब इसमें उस आदमी का कोई फायदा नहीं है कि उसको लीडरशिप हो गया है ना. हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है कि आप उसके सर 4 काम ला के खुद बैठ गए आराम से सुकून से. आपका अपना फायदा है कि अब आपके पास टाइम है और काम करने के लिए, बजाय इसके कि आप माइक्रो मैनेज कर रहे हो हर एक जिंदगी की चीज़. अच्छा, अभी तो आपने बहुत ही पावरफुल बात की कि हम दुनिया से अगर शादियाँ ही ख़त्म कर दें तो दुनिया की बहुत बेहतरी हो जाएगी. इससे बड़ी कोई बकवास मैं सुन नहीं सकती. मैंने भी जो रीड की ना, मैंने कहा ओके, like both the genders they're designed like this कि we want each other, like ये तो बहुत ही अच्छा. उसमें उसका ना फिर ऑल्टरनेटिव क्या देते हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए. अच्छा, आपको अगर घरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हस्बैंड एंड वाइफ शुड, मुझे तो इतना लाइक लॉफेबल कॉन्सेप्ट लगता है. हस्बैंड एंड वाइफ तुम्हें बताना पड़ेगा. हस्बैंड एंड वाइफ शुड लिव एज फ्रेंड्स विद ईच अदर. लाइक दे शुड बी लाइक दे शुड हैव किड्स एज वेल, बट दे शुड नॉट possess each other. So husband should go out with other women, have fun. Women should go out with other men and have fun. And when they come back home together, they could share the stories. Oh, I met this new man, and I was like, astaghfirullah. और वो तो बहुत आराम से, like ये तुम्हें समझ आ रहा है कि ये नेचर के कितने अगेंस्ट हैं कि it's not in our nature. And it's डिस्ट्रक्शन एज वेल. लाइक ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो डिस्ट्रक्शन मतलब नेचुरली भी एक छोटा बच्चा भी होता है ना उसके. और वो जो इनका पूरा इट्स लाइक 36 पेज एक मिनी बुक है, ये आर्टिकल टाइप ऑन जेलेसी. सो आई स्टार्टेड टू रीड इट ऑन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जेलेसी. लेकिन मेरे जहन में इंटीमेट जेलेसी नहीं थी. मेरे जहन में जो नॉर्मल तो खत्म ही कर दिया. तो उन्होंने ना तो उन्होंने फिर उसको पूरा डिस्कस किया हुआ है कि हाउ इट केम इनटू बीइंग, क्यों जेलेसी का होता है एलिमेंट मर्दों के अंदर ज़्यादा क्यों होता है और कम क्यों होता है. तो उसकी रीजन यही थी कि पोजेशन ये एक मिथ है कि कम होता है. नहीं होता. यस, एग्जैक्टली. women are very possessive about this. Why not? ये क्या फजूल बात है. अच्छा, ड्रू, अब मैं ये सवाल पूछूंगी. ड्रू बोला ही नहीं जा रहा मुझे कि ये जो प्री मैरिटल अफेयर्स हैं ये फ्यूचर रिलेशनशिप्स को कैसे इफेक्ट करते हैं. If you will again, दोनों रोड्स हैं. अगर तो यू हैड अ प्री मैरिटल अफेयर और यू डिसाइडेड, आपको एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था, यू ट्राई टू कन्वर्ट इनटू मैरिज. नहीं हुई शादी, आपने एंड कर दिया. एंड देन आपने जब उसको एंड किया तो आपने उसको कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिया अपनी ज़िंदगी से. अब उस इंसान का कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है, एक्सपोजर ही नहीं है उस इंसान का. और जो मकसद होता है ना वो उस इंसान को इररेलेवेंट करना होता है, भूलना नहीं होता. समटाइम्स हम दोनों को कंफ्यूज करते हैं. हम चाह रहे होते हैं कि हम उस इंसान को भूल जाएं
آپ کو اپنا 1 کلاس کا دوست بھی نہیں بھول رہا ہوگا, آپ کو اپنے بیٹھوں کے بچپن کو یاد کرو کہ گلی کا دوست بھی یاد ہوگا. یو ہیو ٹو میک دیم ارریلیونٹ, کہ اگر ان کی خیال بھی آتا ہے تو یو جسٹ ہیو ٹو تھنک کہ دے ڈونٹ میٹر اینی مور, دے نو ویئر ان مائی لائف. تو اگر یہ والا ہوتا ہے دین یو ورک آن یور سیلف, یو ہیل فرام دوز میموریز, فرام دیٹ ہرٹ, ڈیمیج, واٹ ایور جو بھی انسان, کیونکہ ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے, اسی لیے اٹ از ناٹ الاؤڈ, کیونکہ ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے. یو بہت بڑی پرائز ہے, بھاری قیمت ہے جو آپ ادا کرتے ہو, اور جتنا اس راستے میں آگے جاتے ہو اتنی بھاری قیمت ہے, جتنا بڑا بیگیج ہے اتنا لمبا راستہ ہے واپس آنے کا. بٹ ونس یو ہیو ڈیسائڈیڈ اور یو ہیو ہیلڈ فرام اٹ اینڈ دین یو میٹ اے اسپاؤس از اے گڈ پرسن, یو آر ان ہیلدی ریلیشن شپ ود دیم, اور آپ نے یہ کیا کہ مجھے اس انسان کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارنی ہے, بی دا بیسٹ وائف آئی کین, دا بیسٹ اسپاؤس آئی کین, اٹ ڈزنٹ میٹر, ناٹ ایون اے بٹ. وہ پری میرٹل افیئر قبر میں دفن ہو کے ختم ہو جائے گا, آپ کے بچے ہو جائیں گے, آپ کا کریئر, آپ کی لائف, گولز, ہسبینڈ, زندگی اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ وہ ایک بہت بھولا ہوا خواب لگنے لگے گا. یہ وہ طریقہ ہے جس میں دے ڈونٹ افیکٹ. اب دوسرا طریقہ, آپ کی زندگی میں ایک انسان آیا, وہ اس قابل نہیں تھا یا اس کے اندر اتنے گٹس نہیں تھے کہ وہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے, ریگارڈلیس آف اس کی زندگی کی کتنی مجبوریاں تھیں. جو اس کو مجبوریاں کسی انسان کو پرپوز کرنے سے پہلے دیکھنی چاہیے. جب آپ کمٹ کر لیتے ہو کسی انسان سے, پھر آپ کو ان مجبوریوں سے نکل کر اس سے شادی کرنی پڑتی ہے. جب انسان اپنی زبان کا, جو مرد اپنی زبان کے پاس نہ رکھ سکے, اپنا وعدہ نہ پورا کر سکے اپنے لیے فیملی میں, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا انتظار کریں, آپ اس کا انتظار کریں, اپنی زندگی خراب کریں اس کی یاد میں. آپ کیا کرتی ہیں عورتیں, ایک تو یہ ہوا, پھر اس سے باہر نہیں نکلتی, اسٹل ان کانٹیکٹ, اوکے آور ریلیشن شپ اینڈیڈ بٹ وی آر اسٹل فرینڈس, وی آر ناٹ ان این انٹیمیٹ ریلیشن شپ بٹ وی آر اسٹل فرینڈس. there is no such thing as it doesn't work, friendship it doesn't with your ex. Yes, exactly, kyunki you shared that kind of space with them, you cannot suddenly like alternate kar ke aap naya space switch button nahi hai کہ اس کو آن کرو گے آن ہوگا, your feelings will come back, flood back. آپ انسان ہو, ٹھیک ہے, آپ نے فرینڈ شپ اینڈ کی, ٹھیک ہے, کچھ معاملوں میں انسان بلاک بھی کر دیتا ہے, تعلق ختم ہو جاتے ہیں, اسٹل تھنکنگ اباؤٹ دیٹ پرسن, آپ نے گانے لگائے ہوئے ہیں, ڈپریشن موڈ میں چلے گئے ہو, شاعری کر رہے ہو, پڑھ رہے ہو, اور جو نیا انسان آپ کی زندگی میں آ رہا ہے آپ اس کو کانسٹنٹلی اس انسان سے کمپیئر کر رہے ہو, اس انسان کے اچھے سے. یو آر لائک وہ تو ایسا تھا, یہ ایسا نہیں ہے, اس نے تو مجھے یہ والا گفٹ دیا تھا, اس نے نہیں دیا. یہ بھی سوچنا چاہیے وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا, یہ نہ چھوڑ کے جائے. یو شوڈ ناٹ لک فار یور ایکس ان یور فیوچر, کیونکہ اس کا بھی نتیجہ وہی ہوگا, وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا, وہاں پہ بھی بات نہیں بنے گی. دیر از اے ریزن دیٹ پرسن کوڈ ناٹ کنٹینیو ود یو نا, تو وائی آر یو لوکنگ فار دیٹ پرسن ان ادر پیپل. پھر آپ نے دوسروں میں دیکھنا شروع کر دیا, کمپیریزن پرابلم کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی, اب جب شادی ہو گئی تو ایکس کے اگر میسیجز آنا شروع ہو گئے, یو اسٹارٹ انٹرٹیننگ دیم, اس بندے سے بے وفائی, اللہ سے تعلق خراب. تو اگر آپ کانسٹنٹ گلٹ, جب آپ ایک انسان کا رائٹ خراب کرتے ہیں اپنے شوہر کا یا کسی بھی لیول پر, اٹ ایڈز گلٹ ٹو یور لائف اینڈ اٹ کانسٹنٹلی ملٹیپلائز. جتنا آپ کرتے جاتے ہو اتنا آپ اور دیکھیں یہ ظلم بھی تو ہے نا, ایک انسان نے اللہ رسول گواہ بنا کے پوری دنیا کے سامنے آپ کو اپنا نام دیا ہے, اس نے آپ کو لائف ٹائم کے لیے کمٹ کیا ہے, اینڈ the man is like I would work endlessly and tirelessly to provide for you, to protect you, to give you that kind of life, and this is what you're doing behind his back. یہ بہت مطلب بہت بڑی خیانت ہے دونوں طرف سے, مردوں کوئی بھی کرے, مردوں کی چیٹنگ از لائک بہت بڑی خیانت ہے. اٹ ہیز بیکم سو کامن کہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ. آپ ایموشنلی اتنا ڈرین ہو جاتے ہو, نہ آپ اس انسان کو انجوائے کر سکتے ہو, نہ آپ اس انسان کو انجوائے کر سکتے ہو. آپ کی زندگی سے وہ جو مودہ اور رحمہ ہے وہ تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, اس کے بغیر تو انسان بہت فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. سو اگین اٹ از یور چوائس. یور پاس ریلیشن شپس, اف یو جسٹ گیٹ اوے ود دیم, دے ڈونٹ افیکٹ ایٹ آل, اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن اگر آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے, پھر آپ کی مٹھی بند رہے گی. ایٹ اینی پوائنٹ ان یور لائف اٹ از اوکے ٹو یو نو, مطلب ہو جاتی ہے غلطی جو بھی آپ سے ہو گئی ہے, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ میرے اوپر ہے اب کہ میرا فیوچر کیسا نظر آئے گا. لائک مجھے اپنی لائک رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں, بٹ مجھے اپنی بہترین کوشش کرنی ہے, لیٹ گو کہ ان غلطیوں کو میں دوبارہ نہ ریپیٹ کروں. نیکسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ جین زی ورسز ملینیلس کھیلتے ہیں, وائی از دا نیو جنریشن مور مینٹلی اوورویلمڈ؟ ایکسپوجر دیکھیں نا آپ نیو جنریشن کا, 24/7 ہر طرح کی نیوز کا ایکسیس ہے, ہر طرح کی اوپینین کا ایکسیس ہے, ہر طرح کے آئیڈیا کا ایکسیس ہے. ہمارا اسکرین ٹائم کتنا زیادہ ہو گیا, ہمارے آپس کے ریلیشن شپ کتنے ویک ہو گئے, آئسولیشن کتنی زیادہ ہے. اسی لیے ویک ہو گئے نا, کیونکہ انسان نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. وی ڈونٹ ہیو ریئل پیپل جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے ریئل ٹائم میں باتیں کر سکیں, ان سے کچھ سیکھ سکیں, ان کو سکھا سکیں.
ہر کسی کو آپ یو لسن دیم یو ہیئر دیم لسننگ کہ بھائی ہمیں دوست اچھے نہیں ملے, ہمیں ورک پلیس سے بھی لوگ اچھے نہیں ملے, ہمیں کوئی زندگی میں اچھا ملا ہی نہیں, انسان تو اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں, ان سے بہتر ہے بندہ بلیاں پال لے, ان سے بہتر ہے بندہ کچھ اور کر لے, اٹس بیٹر. بہت اچھی بات ہے بلیاں پالنا, ہمارے گھر میں بھی آئی ہے, اٹس ویری جوائے فل ایکسپیرینس, بٹ دے آر ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار ہیومن بینگس. انسانوں کی کوئی انسانوں کا کوئی رد و بدل نہیں. ہاں, اینڈ ہیومن بوتھ, ایگزیکٹلی, انجوائے بوتھ. تو یہ والی چیز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر جب یہ اوور کنزپشن, کانسٹنٹ کمپیریزن اپنی باڈی کا, اپنے سکسیس کا, اپنے فیلئر کا, اپنی اچیومنٹس کا, ہر چیز کا, پھر ایک یہ جو دوڑنی ہوتی ہے وہی جو سیلف ہیلپ اور سیلف موٹیویشن نے, ہاں, جو بتا دیا کہ یو ہیو ٹو بی دیئر, یو شوڈ ناٹ بی لیٹ اینڈ ڈو مور, بی ایوری تھنگ مور مور مور, وہ پھر اوور ویلم نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے دل کی کیپیسٹی ہے نا. انسان نے صدیوں سے, مطلب آج سے 100 سال پہلے کے انسان نے اپنی پوری لائف ٹائم میں اتنے ویژولس نہیں دیکھے ہوں گے جتنے ہم 2 دن میں دیکھ لیتے ہیں. ہم امریکہ کے ویژولس, UK, اٹلی, پوری دنیا کے اور ہر طرح کی انفارمیشن کنزیوم. انسان نیڈس ٹو ریسٹ, بیٹھ کے ہمیں میڈیٹیشن کا ٹائم چاہیے, 10 منٹ سکون مائنڈ فلنس کے, جو دماغ کو ریسیٹ کر. نیندیں ہماری خراب ہیں, 3 بجے سوتے ہیں, 11 بجے اٹھتے ہیں, سرکیڈین ردم کو سمجھ نہیں آ رہا دن کب ہو رہی ہے, رات کب ہو رہی ہے, کوئی ٹائم ہی نہیں مل رہا باڈی ہیل کرے. تو جو اوور ویلمنس ہے نا, مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اوور ویلمنس ایکسپوجر سے آتی ہے, اوور ایکسپوجر. اور دوسری آتی ہے لیک آف. ہمارا جو پہلا انسان زمین پر آیا تھا تو اس نے جو پہلی چیز محسوس کی تھی نا, وہ دوسرے انسان کا ٹچ تھا, اس کا ہاتھ تھا. اس کے بعد پھر وہ رویا تھا تو اس کو ماں کے ساتھ لگا دیتے ہیں, بانڈنگ ہو جائے, وہ انسان بچہ فیل کرے کہ ہاں وہ سیف ہے اس اسپیس میں. تو ہمارے اندر سے وہ جو ہمارا باؤنڈری والا کانسیپٹ ہے نا, بہت اسٹرکٹ باؤنڈری ہے, اتنی اسٹرکٹ باؤنڈری ہے کہ آئی ول ناٹ الاؤ دس ان مائی لائف اینڈ آئی ول ناٹ الاؤ دیٹ ان مائی لائف. ہمیں کسٹمائزڈ ہیومن بینگس چاہیے, ہمیں کسٹمائزڈ دوست, کسٹمائزڈ رشتے دار, کسٹمائزڈ اسپاؤس چاہیے جو ہماری ڈیل کے مطابق, جیسے سب وے کا برگر نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیں اس کو ڈال دیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا. انسانوں میں اٹ از 60-40, یو ہیو ٹو کمپرومائز ان 40 اینڈ یو ہیو ٹو انجوائے دی ریسٹ آف 60. اکیلا رہ جاتا ہے انسان جب وہ شیلفس میں رکھتا ہے, پرفیکشن چاہے. آلسو آئی تھنک یہ چیز میں نے اپنی لائف میں بہت لیٹ سیکھی. آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ہیئر کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے نا تو ہمیں ڈراماز میں بھی اور اصل لائف میں بھی یہی بتاتے تھے کہ وہ برا انسان ہے اور وہ اچھا انسان ہے. اور ڈرامے میں بھی نا وہ اسی طرح دکھاتے تھے کہ ایک پرفیکٹ کریکٹر ہے اور ایک بالکل ہی گیا گزرا ہے. تو میں نے زندگی میں ہر لوگوں کو نا ڈبوں میں ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اچھا ہے وہ برا ہے, وہ اس کے ساتھ دوستی کرنی اس کے ساتھ نہیں کرنی ہے وہ. اور میں نے یہ بہت لیٹ سیکھی چیز اپنی زندگی میں, دیٹ کوئی بھی انسان مکمل طور پر اچھا یا برا نہیں ہوتا. بس برائی اور اچھائی کا لیول آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ اگر اس کی برائی کا لیول زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ وہ مجھے امپیکٹ کرتا ہے تو میں ڈسٹینس کروں گی, اور اگر اس کی اچھائی کا لیول زیادہ اور اتنا زیادہ ہے کہ مجھے انسپائر کرتا ہے تو میں اس انسان کے قریب رہنا چاہوں گی. بٹ اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا, اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو آپ کو تنگ کرے گی, چڑ لگے گی. تو یہ بالکل ڈھونڈنا چھوڑ دیں, پرفیکشن انسانوں میں ڈھونڈنا چھوڑ دیں, اینڈ انڈرسٹینڈنگ دیٹ یو آر ناٹ پرفیکٹ ٹو. میرے اندر خود 1000 مسئلے ہیں بھائی, تو میں دوسرے سے کیسے مجھے برداشت کر رہا ہے تو میں بھی کروں. اور خاص کر شادیوں کو لے کر نا, ہم نے چیک لسٹ لڑکیوں نے بنائی ہوئی ہے, لڑکوں نے بنائی ہوئی ہے, ایسی لڑکی چاہیے, یہ ہو یہ نہ ہو. سو بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ 60-40 بھائی ہر جگہ کوئی لائک روبوٹ نہیں بن رہا ہے. اور یہ تو وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹچ کیا نا, کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن تمہارے لیے اچھی ہو. مطلب ہیومن سائیکالوجی کا اتنا بڑا پارٹ ہے, اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہیں بھی پسند تو یہ سوچ لو ہو سکتا ہے میرے لیے اچھی ہو. مے بی یو ڈونٹ لائک کہ وہ بندہ بہت ہر کسی سے اچھے سے بات نہیں کرتا, تو ہو سکتا ہے بہت سی بلائیں بچ رہی ہوں کیونکہ وہ بندہ شاید نہیں بات کرتا, یا اس کی ایک اس طرح کی باؤنڈری کچھ بھی ایسا. سو آئی کین شیئر ون ایگزامپل ہیئر کہ my husband is very logical. So you know sometimes it's very annoying کہ ابھی لاجک نہیں مانگ رہا لائف میں, پلیز ابھی صرف سن لے یار. لیکن وہ لاجک آ جاتا ہے لائک یو نو اس کو یوں کر کے موسٹلی میں نے لائک نا. بٹ دین یو نو it's helpful in so many areas in my life. اس وقت مجھے وہ لاجک نہیں چاہیے, بٹ him being logical has helped me so much in my life. مطلب میں جتنا شکر ادا کروں گا میں کہ میں کتنی بونگی ہوں اور وہ میں کیا ہوتا میرا لائف میں. بٹ یو نو وہی لاجک جو مجھے ابھی زہر لگ رہی ہے اس نے مجھے کتنی چیزوں سے بچایا ہے. وہی جس کو ہم کہتے ہیں نا کنٹرولنگ ہسبینڈ ہے, تو وہ کنٹرول سم ٹائمز یو نو اٹس نیڈیڈ. اٹس بیکاز یو آر سو انسینٹ اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا کہ باہر کے کیا ڈینجرز ہیں. تو جس کو آپ کنٹرول سمجھ رہی ہیں وہ پروٹیکشن ہوتا ہے سم ٹائمس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کنٹرول بہت اچھی چیز ہے,
बट सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल जो, और इंटेंशन पे जाए हमेशा कि उसकी नीयत क्या है सामने And वाले he's की. not controlling you in a sense you're doing your podcast, you're doing your Yeah, job, you're living a yeah. happy, healthy life. तो वो वाला control तो नहीं है कि this is your room and I don't want you to like leave the room or I don't want to see you outside that room. समझने की ज़रूरत है, अपनी समझ को काम में लाएं. और आई गॉट मैरिड लाइक आई वाज रियली यंग. उस टाइम पे मुझे कोई भी चीज़ सुनी और समझी और फ़ौरन अपनी शादी पर अप्लाई कर दी. तो वो देखने की बहुत ज़रूरत है कि हर वो चीज़, हर वो जो क्वालिटी आपके शोहर के अंदर है उसकी एक फ्लिप साइड भी है जो आपके लिए अनोइंग या फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है. लेकिन कंट्रोल का ये होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी फोर्स्ड. लाइक अगर कोई बंदा, इट शुड ऑलवेज बी लाइक टू पीपल सिटिंग टुगेदर एंड फिगरिंग आउट थिंग्स. हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को लग रहा हो कि मेरा जो होना, और जो हेल्दी कंट्रोल होता है वो भी फोर्स नहीं लगता. पीपल आर लाइक आई हैप्पीली सबमिट. लाइक यू थिंक दैट्स राइट. आई थिंक ओनली जो तुम कह रहे हो ना हैप्पीली सबमिशन, ये भी उस औरत से आएगी जो सिक्योर है, जो अपनी आइडेंटिटी में खुश है, अपने रोल को समझती है, अपने शौहर के रोल को समझती है. हेल्दी सबमिशन जो है ना, उसके लिए भी ये इतनी अवेयरनेस होना ज़रूरी है. वरना वो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि वो बैलेंस इतना आउट है मैस्कुलिन फेमिनिन का कि अब हमने उसको इंसल्ट समझ लिया है कि ये तो मुझे मैंसप्लेनिंग कर रहा है, ये तो मुझे ये कर रहा है. तो लाइक यू नो बहुत मुश्किल हो रहा है औरतों के लिए सबमिशन. मैं अक्सर डिस्कस कर रही होती हूँ अपनी टीम से भी वैसे भी कि वर्क प्लेस अफेयर्स हैव बिकम रियली कॉमन इवन इन पाकिस्तान. मेरा तो काम सारा घर से ही है, लेकिन ऑब्वियसली मेरी इंटरेक्शन है सर्कल्स में लोगों से. चीटिंग हैज़ बिकम रियली कॉमन. शादीशुदा मर्द जो हैं उनके वर्क प्लेसेस पे अफेयर चल रहे हैं. ऑल्सो अब इसका क्या हाल है, लाइक यू नो कि काम पे तो जा ही रहे हैं औरतें भी और मर्द भी. तो कैन यू बी क्लोज टू समवन एट वर्क विदाउट क्रॉसिंग द लाइन, और लाइक क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए? दोनों सवालों को आप बारी बारी जवाब दें. अच्छा, पहला जो है ना, वाई आर दे बिकमिंग सो कॉमन, इसकी तो 3 रीजंस हैं. पहली तो वही है लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस. गॉड कॉन्शियसनेस का मीटर जितना कम होगा, इंसान की डिज़ायर्स उतनी बढ़ेंगी और आहिस्ता आहिस्ता डिज़ायर्स जस्टिफाई होने लगती हैं कि ओ आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ दैट, ओ एटलीस्ट आई एम नॉट डूइंग द वर्स्ट थिंग, एटलीस्ट आई एम नॉट डूइंग द एब्सोल्यूट वर्स्ट थिंग, आई एम लाइक बिनाइन. वो भी हो जाता है एग्जैक्टली. फिर इंसान को ज़िना के करीब ना जाओ. Yes, exactly. So when और शैतान तुम्हें तुम्हारे हाँ. अमाल मुज़य्यन करके दिखाता है. और ये भी इतना बड़ा वो है कि इंसान जो भी गुनाह भी करता है अपने ज़मीर को मुतमईन करके करता है. उसके पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है कि आई एम डूइंग दिस, बट एटलीस्ट यू नो दिस इज माई, एटलीस्ट आई एम नॉट डूइंग दैट. हाँ, एंड दिस इज माई रीजन ऑफ डूइंग दैट. तो एक तो वो गॉड कॉन्शियसनेस का मीटर कम होने की वजह से ये होता है. ट्रू गॉड कॉन्शियसनेस. गॉड कॉन्शियसनेस इज नॉट लाइक इफ समबडी इज प्रेइंग 5 times a day and they're constantly reciting कुरान मजीद की आयात in front of you, तो you just explicitly automatically आप कर लो कि द पर्सन इज गॉड कॉन्शियस, और आप तो ये जो भी करेगा तो अगर वो करे तो उसका मतलब है गॉड कॉन्शियसनेस भी नहीं बचा रही उसको. इट्स नॉट लाइक दैट. गॉड कॉन्शियसनेस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. एक एक्सटर्नल आप करते हैं और एक प्रैक्टिस इंटरनल एंड कॉन्शियसनेस. यस, उसका आता है एक ये. दूसरा लैक ऑफ फुलफिलमेंट इंसान के अपने रिलेशनशिप्स में. कोई भी इंसान जो फुलफिल्ड है अपने मियाँ के साथ, अपनी बीवी के साथ, बहुत कम होगा. देखिए, अगर आपका पेट भरा हुआ है ना, दुनिया का बेहतरीन खाना भी रखो, आपको नॉजियस ही होगी. लाइक आई एम सो फुल, आई कैन नॉट इवन टेक 1 bite. So if your cup is so full that you cannot even accept 1 drop of anything else, तो आप नहीं करते. तो लोग अब इस वजह से आपका इमोशनल फुलफिलिंग कब होगा रिलेशनशिप, यू एक्टिवली वर्क ऑन दैट ना. शादी हो गई, 2 साल गुजर गए, बच्चे हो गए, अब मियाँ बीवी आपस में ना तो वो उस तरह की प्लानिंग करते हैं कि दे गो आउट, हैव फन, डू थिंग्स टुगेदर, बिल्ड थिंग्स टुगेदर, कॉन्स्टेंट एक सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट, ब्यूटी, कम्फर्ट अपनी ज़िंदगी में. नो, बीवी बिल्कुल घर की होके रह जाती है, शौहर बिल्कुल बाहर का होके रह जाता है. कोई एक्साइटमेंट नहीं है. द गाय इज़ नॉट वेटिंग टू go home to his wife, the wife is not waiting for the husband to come home to her. तो उस तरह की रोबोटिक्स से जिंदगी हुई है कि मैं बाहर के काम कर रहा हूँ, तुम घर के काम करो, बच्चे संभालो. तो वो बाहर उसको थोड़ी सी भी इंटीमेट एक्साइटमेंट नजर आती है ना, तो the guy falls for it, the girl falls for it. फिर और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी लड़कियों की खास तौर पर, जो मुझे तो इतने मैसेजेस आते हैं इन चीज़ के. हाँ, कि मैं इस वजह से अनअवेलेबल. हाँ, मेरा जो वर्क प्लेस के ऊपर एक बंदे से इसलिए डेवलप हो गया क्योंकि वो मुझे सुनता है, वो मुझे वो वाली स्पेस प्रोवाइड करता है. मेरा शौहर नहीं करता, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो होता नहीं है, ये है वो है. तो शौहर किसी और को प्रोवाइड कर रहा है.
اللہ معاف کرے استغفر اللہ. یا تو ایموشنل یہ مرد جو ہیں یہ اپنے کاموں پہ اپنے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے لیے ایموشنلی اویلیبل ہو جاتے ہیں اور بیویوں کے لیے نہیں ہوتے, وہ حلال ہے نا, وہ نیک کام ہے, اسے ثواب حاصل ہونا ہے. تو وہاں پر ان کو کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک سے دوسری بات تو کرنا ہی نہیں مجھ سے, اور باہر جا کے اچانک کیپیسٹی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے کہ اس کے تو سارے دکھڑے بھی سن لینے ہیں, اس کے شوہر کے مسئلے بھی سن رہے ہیں, اگر وہ ان میرڈ ہے تو اس کے وہ مسئلے بھی سن لینے ہیں. سو وی آر ناٹ پٹنگ ان ایفرٹ ان پلیسز جہاں پر اٹ از نیڈیڈ اور جہاں پر اس کا ریوارڈ بھی ہے اور جہاں پہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتا. اور تیسری مجھے چیز جو نیکسٹ کوشچن ہے وہی لگتا ہے کہ لیک آف باؤنڈریز. شروع میں اٹ فیلز ویری بینائن. میرے پاس ایک بچی کا کیس آیا تھا, اٹس لائک ہی واز مائی باس, ہی گیو می دی جاب, دی گائے واز میرڈ, ہیڈ 5 kids with the first wife, super rich. اور شروع سے پتا تھا, ہاں شروع سے پتا تھا, super rich. The girl was very young, freshly graduated from the university, middle class family, had dreams that guy was fulfilling. Nothing in this world is free. مجھے یاد پڑتا ہے جب میری ایف ایس سی کے بعد میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا شاید, تو تب مجھے بابا نے کہا تھا کہ بہت کیجولی, بہت رینڈملی, اٹ واز ناٹ اے ویری انسائٹ فل ڈسکشن. ہاں گاڑی میں ہم جا رہے تھے, لائک آئی ول پرووائڈ یو whatever I can, food, clothes, luxury, whatever I can, but never take it from a man for free. You're sitting, divide your bills. تو اسی لیے اگر ہمارا کوئی میل انٹریکشن میرا بہت فوکس ہوتا ہے until unless I like کوئی اس طرح کی سیٹنگ ہو جس میں کچھ ایسا, otherwise no, nothing in this world is for free. If your boss is like, she was like, he gave me laptop and he gifted my brother a scooty, and I was like, یہ اب مجھے یہ چیز حیران کرتی ہے, یہ چیز حیران کرتی ہے کہ اتنے بڑے گفٹس کوئی انسان آپ کو دے رہا ہے, تو پہلی بات تو وائی آر یو ایکسیپٹنگ اٹ, اور دوسری بات آپ کے ذہن میں خیال نہیں آ رہا کہ وہ اتنا فائنینشلی انویسٹ کیوں کر رہا ہے آپ کے اندر. ہی پرووائڈیڈ ہر پک اینڈ ڈراپ, اور ان کا ایج گیپ بہت بڑا ہے, بہت بڑا. اینڈ دیٹ گرل, شی واز like romantically involved in another guy of her age. They were about to get engaged and get married moving forward. پھر ہے اپنی ورک پلیس پہ پروموشنز اینڈ آل کائنڈ آف دوز تھنگز, اور ہر طرح کی لگژری اینڈ فوڈ اینڈ کلاتھز اینڈ مطلب جتنی بھی مٹیریل پروویژن, ہاں مٹیریل پروویژن اس بچی کو ہو سکتی تھی وہ ہوئی. پھر وہ خیر ہو گئی. اس کے بعد وٹ ہیپنڈ کہ دا گائے اینڈیڈ اپ پرپوزنگ ہر اینڈ شی واز لائک آئی ہیڈ نو کلو کہ شی واز لائک دس کیم آؤٹ آف نو ویئر. نو, دس ڈڈنٹ کیم آؤٹ. This didn't come out of nowhere. وہ بہت شروع سے ہی وہ آ رہا تھا. You were just like so blindfolded by whatever you feeling because of that. بہت اچھا انسان ہے. یہ تم نے بہت اچھی بات کی کہ nothing in this world is free. کوئی بہت اچھا انسان بھی ہے, اس کا کوئی اور hidden ایجنڈا ہے. اگر نہیں بھی ہے, فار ایگزامپل نہیں بھی ہے, تو ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کس کا ہڈن ایجنڈا ہے, کس کا ہڈن ایجنڈا نہیں ہے, کس سے ہم گفٹس لیں, کس سے ہم. ان دی اینڈ وہ اس پوزیشن پہ پہنچ گئی تھی کہ آئی ناؤ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لیو مائی لائف وداؤٹ ہم, ہاؤ ٹو نیویگیٹ تھرو لائف وداؤٹ ہم. آئی ایم سو ڈپینڈنٹ آن ہم, ایموشنلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی, فائنینشلی بھی, کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی وے آؤٹ. اور وہ پھر آئی آسکڈ ہر کہ واٹ ول ہیپن ٹو دیٹ ادر گائے جس کے ساتھ آپ نے جینے مرنے کی قسمیں کھا لی ہیں. تو شی واز لائک آئی ڈونٹ نو, آئی ایم سو کنفیوزڈ واٹ ٹو ڈو. تو پھر اس طرح کی سچویشنز ہو جاتی ہیں, دے اینڈ آن دس نوٹ. تو بہت شروع سے ہی نا ایک باؤنڈری بہت کلیئر کرنا امپورٹنٹ ہے کہ آئی ول ناٹ ڈسکس تھنگس جو مجھے ولنریبل بناتی ہیں. دیکھیے کنیکشن ڈیولپ وہ بٹ کرتا ہے فرام ولنریبلٹی. جب آپ کسی انسان کے ساتھ ولنریبل ہیں, آپ بیٹھ کے اس کے سامنے رو سکتے ہیں, آپ دل کھول کے بیان کر سکتے ہیں, آپ اس کو اپنی ٹریجڈیز بتا سکتے ہیں بہت پرسنل لائف کی, پھر آپ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے. پھر اس کو بھی ہو سکتا ہے آپ سے پیار ہو جائے, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو پروفیشنل خاص طور پہ اگر ورک پلیس ہے, اٹ شوڈ اسٹے فارمل. جیسے وہی میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ سیٹ اے کرفیو فار یور سیلف, کہ اوکے آفٹر 9 PM نائٹ بس کسی کام والے بندے سے کوئی بات نہیں کرنی, ضرورت بھی نہیں ہے نا. دن کو ہو گیا نا کام جو آ گیا, وہ اگلے دن صبح کے وقت آ کے دیکھا جائے گا. اور اگر کوئی انسان آپ کی اسپیس میں انٹروڈ کر رہا ہے تو گیو دیم ویری کلیئر نو کہ دس از ناٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسیپٹ ان مائی لائف, کیونکہ یو آر سیونگ یور اون سیلف. یہ صرف آپ کو ڈیمیج کرتی ہے, یہ صرف میرا نقصان ہے. اس میں مجھے آپ اس قابل ہی نہیں رہتے سم ٹائمس کہ آپ کسی اور انسان کو پھر وہ اپنا سب کچھ دو, کیونکہ آپ نے ایک سب پہ لوٹا دیا, اور وہ اتنا until unless you do the right healing
healing and you regain all of those things. So also جب آپ شروع میں یہ چیزیں دیکھتے ہو نا کہ وہ تو شادی شدہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہو. ہاں نہیں, اور ایک پہلے سے اس نے بتا دیا ہے. اب ایک چیز تو دماغ میں یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہے یار دس پرسن از ناٹ فار می, لیکن جب آپ باتیں کرتے ہو اور آپ کی دوستی ہو جاتی ہے اور آپ اس راستے پر آگے بڑھ جاتے ہو پھر آپ کو لگنے لگتا ہے کہ اجازت ہے, کمپرومائز آن دس, یو نو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں یہ وہ. پھر آپ بہت بڑی بڑی چیزیں جو بہت بڑے بڑے نان نیگوشیبلز ہوتے ہیں آپ کی زندگی پہ, آپ اس پہ کمپرومائز کر کے اپنی زندگی شروع کرتے ہو. کہ میرڈ, 5 بچوں کا باپ, اتنی بڑی عمر, اینڈ دین یو نو یو اسٹارٹنگ یور لائف فرام آل دوز برڈنز اینڈ آل دوز heavy compromises. Yes. One thing I think that can also help women who are, you know, in the workplaces. میں نے تو کوئی زندگی میں اتنا باہر کام نہیں کیا ہے. آئی جسٹ فنشڈ مائی ہاؤس جاب دیٹ واز ان اے سرکاری ہاسپٹل, اور ڈاکٹرس کے ساتھ ویسے ہی سب تھوڑا سا اوقات میں رہتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر صاحبہ ہیں. سو آئی تھنک ون تھنگ دیٹ آلویز ہیلپس واز آئی آلویز, بہت ساری کمیونیکیشن نا نان وربل بھی ہوتی ہے. بہت کچھ آپ کو جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہو, لائک یو نو آئی واز اے ہاؤس آفیسر, میں کوئی آج میں بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہوں, اس وقت آپ ہاؤس آفیسر ہوتے ہو, آپ کے اوپر ایچ او ڈیز ہوتے ہیں, آپ کے ڈیموز ہوتے ہیں, اور یو نو پیشنٹس آ رہے ہیں, جو بھی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ, نہ اتنا کانفیڈینس ہوتا ہے اور نہ اتنی آپ کی وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی جواب دے دو یا شٹ اپ کالس دے دو یا آپ منہ ایسے نو کر کے چلے جاؤ اور اسٹائل مار کے. تو اس زمانے میں آئی تھنک ون تھنگ دیٹ ہیز آلویز ہیلپڈ می اینڈ پیپل یو نو ہو آر in those positions where they cannot stand up, یا اگر ان کو کچھ فیل بھی ہو رہا ہے, بہت ساری کمیونیکیشن نان وربل ہوتی ہے. اپنی شکل ایسے رکھیں, اپنی باڈی لینگویج ایسے رکھیں کہ کسی کی ضرورت نہ ہو کہ وہ آ کے آپ سے کوئی الٹی سیدھی بات کر سکیں. یس, لوگ کہتے ہیں, اور اگین اپنا حلیہ بھی ایسے ہی رکھیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی پہنوں, اینڈ دین پھر اس کی بھی مرضی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں جو مرضی باتیں کر رہا ہے. مطلب اٹس ناٹ رائٹ, بٹ دس از ہاؤ اٹ از. ہمیں اپنے ہمارے کلچر میں یا ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہیں, ہم ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے. سو اپنی احتیاط بہت ضروری ہے. ہر بندے کا پکڑ کے میں منہ پہ ٹیپ نہیں لگا سکتی. ہاں میں اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر سکتی ہوں, میں اپنے آپ کو اور سوچ سمجھ کے چلا سکتی ہوں, اسپیشلی ان ورک پلیسز جہاں یہ چیزیں کامن ہے اور آپ کی مجبوری ہے کام کرنا. اینڈ آلسو اکیلے مجھے لگتا ہے نو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بٹ وین یو آر سٹنگ ود اے گروپ آف پیپل, ایک کمیونٹی ہے اور وہاں پر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو پرابلمٹک ہے, تو مجھے لگتا ہے کمیونٹی میں جب آپ اپنے آپ کو پرزینٹ کرتے ہو کہ آئی ایم somebody who will not accept this, یہ تو غلط بات ہے یا آپ کو ایسے نہیں کرنی چاہیے, دیکھیں یہ غلط بات, تو وہ جو 10 بندے اس سارے گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان سب کو ایک میسج جا جاتا ہے کہ ہاں دس از not the right person to say the wrong thing to, یا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے. تو ان جنرل آپ کا مطلب ڈو ناٹ ویٹ کہ وہ بات میرے تک پہنچے گی تبھی میں ریئیکٹ کروں گی. اگر آپ کے سامنے کسی اور کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے نا, تو اس پہ بھی یو شوڈ ٹیک اے اسٹینڈ. اور آپ کے سامنے اگر یوزلی اب ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہو گیا کہ لائک گرلز اینڈ بوائز ہم آپس میں پورا گروپ ہوتا ہے, پروجیکٹ کے گروپس ہیں, یونیورسٹی کے گروپس ہیں, ہاسپٹلس میں بھی ڈیوٹیز ایسی لگ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک گروپ ایک وقت میں عورتیں مرد ایک جگہ پہ ایک کام کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ اگر کوئی لڑکا, ایون اگر کوئی لڑکی بھی کوئی بہت غلط جوک ہے, بہت اس طرح کا جوک, ہنسنا نہیں ہے اس پہ. اٹ از ناٹ فنی, اٹ از ناٹ سم تھنگ یو شوڈ لاف ایٹ. آپ کو بہت اسٹریٹ اسی ٹائم کرنا چاہیے کہ دس واز ناٹ فنی, اور آپ کسی انسان کی بہت پرسنل اور ونریبل چیزوں کو ٹارگیٹ کر کے ہنسنے کی وجہ بنا رہے ہو, دس از ناٹ رائٹ. تو اس ٹائم جب آپ کرو گے نا, تو وہاں پہ اگلا انسان وہ جوک مارتے ہوئے بھی نیکسٹ ٹائم سوچے گا کہ یو نو لاسٹ ٹائم مجھے یہ فیس کرنا پڑا تھا یا واٹ ایور, نیکسٹ ٹائم آئی وانٹ ٹو. اور آپ کا بھی ایک میسج چلا جائے گا کہ نا دس از ناٹ دا پرسن جس کے سامنے آپ دنیا جہان کی غلط باتیں کر. سو ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے یو نو تو یہ صحیح ہے, تو یہ ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پاور کہاں ہے, میں کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کروں, کس طرح بات کروں, کس طرح نان وربلی کمیونیکیٹ کروں. مائی جاب از ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف, مائی جاب از ٹو کنوے وٹ ایور آئی وانٹ ٹو کنوے ان اے اسمارٹ وے. کیونکہ آپ ہمیشہ زندگی میں وہ اس ہائر پوزیشن میں نہیں ہوں گے, آپ اس پوزیشن میں بھی ہوں گے جہاں آپ نہ بات کر سکتے ہوں. سو لرننگ ٹو نیویگیٹ دیز چیلنجز. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. If there is anything that you would like to ask her directly, I'm going to tag her profile. We're going to tag her profile in the description. آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کی کتنی کیپیسٹی ہے ٹو آنسر آل دا کویشچنز. ایک اور میں یہاں پر ہیڈز اپ دینا چاہوں گی کہ ہم انفلوئنسرز بھی انسان ہوتے ہیں, تو ہماری اپنی زندگی بھی چل رہی ہوتی ہے, اپنے مسئلے بھی چل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آئی کیم اپ ود دی آپشنز آف پرسنل سیشن. جب میں پرسنل سیشنز نہیں کرتی تھی تب مجھے اتنے لوگ میسیجز کرتے تھے کہ آپ پرسنل سیشنز کریں. اب میں پرسنل سیشنز کرتی ہوں, اب مجھے اتنے لوگ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں جواب دے دیں. اگر آپ
میری جگہ پر آ کر سوچیں کہ 4 پیراگرافس آپ نے لکھے ہیں اور دن میں 40 لوگ لکھ رہے ہیں, میں وہ پڑھوں, پھر میں آپ سے ریلیونٹ سوال پوچھوں, پھر اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بٹ یو نو آئی ایم گلیڈ دیٹ یو نو شی ہیز دی کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ, بیکاز انہوں نے ایک اسٹوری شیئر کی ہے. تو اگر وین ایور شی فائنڈس دا ٹائم شی ول گیٹ بیک ٹو یو. لیکن کچھ ایڈوائسز بہت اسپیسیفک ہوتی ہیں, کوشچنس بہت جنرک ہوتے ہیں. یو کین ناٹ ایڈوائز اینی بڈی آن انسٹاگرام. میں نے بھی جو اسٹوری شیئر کی ہے اس میں نے آئی ٹاک ٹو ہر, آئی لائک شیئر سم تھنگ ود ہر, بٹ اٹ واز ناٹ لائک کہ ہاں آئی ٹاک ٹو ہر اینڈ ایوری تھنگ واز فائن, اینڈ میسیجز پہ کچھ چیزیں بہتر بہت وہ ہوتا ہے نا, نہیں ہوتا. مطلب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بتا رہے ہو شاید آپ کو کوئی ہیلپ مل جائے گی. مطلب مجھے جب لگتا ہے نا کہ اگر کوئی ایسا کویشچن ہے جس کا جواب شاید ہیلپ آؤٹ کرے گا تو آئی ٹرائی کہ ہو جائے, ورنہ موسٹلی نہیں ہوتا. ٹائم لاٹ آف اسٹف گوئنگ آن, بہت مسئلہ ہوتا ہے. لیکن موسٹلی جو کویشچنز ہوتے ہیں نا دے لائک ویری لانگ اسٹوریز, اور وہ اتنی پرسنل ہوتی ہے کہ اس نے یہ ہوا پھر یہ ہوا, تو میں کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو دی انٹائر اسٹوری, آئی ایم ناٹ لیونگ دیٹ لائف, آئی کین ناٹ. یو ہیو ٹو آسک دوز ریلیونٹ کویسچنز. میں پھر آپ سے جو سوال جو مجھے ڈیٹیلس چاہیے میں آپ سے وہ پوچھوں گی, پھر آپ یہ ہو سکتا ہے بندہ فل ٹائم یہی اڈاپٹ کر لے. بیک اینڈ فورتھ. This is the reason I offer personal sessions. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت مہنگے سیشنز ہوتے ہیں, تو there is a lot of information that we do on YouTube. ہم یہ چینل کرتے ہیں, وہ اپنا انسٹاگرام کرتی ہیں, میں اپنا انسٹاگرام کرتی ہوں. بہت ساری انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ میں فار فری ملتی ہے. اینڈ دین یو نو آئی ٹرائی ٹو کنڈکٹ, I am making an intention to be regular with my circles, because circles ہمارے اتنے مہنگے نہیں ہوتے کیونکہ وہ گروپ سرکلز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں کیا کروں. باقی ہم ان کی پروفائل ٹیگ کر دیں گے. یو کین گو اینڈ یو کین آپ ان کے پیج پہ آپ کو بہت اچھا کانٹینٹ ملے گا. شی ٹاکس اباؤٹ a lot of things and she talks about everything that comes to her mind. نہیں مطلب بہت ساری چیزوں پہ مجھے لگتا ہے بات ہونا ضروری ہے, اور اگر آپ ایسا انسان ہے جو اپنی بات اچھی طرح سے کنوے کر سکتے ہیں سمجھ کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, تو ضرور آپ کو کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو پسند آئی ہیں ہماری باتیں تو آپ ہماری ویڈیو لائک کر سکتے ہیں, زیادہ پسند آ گئی تو سبسکرائب بھی کر دیں, اور اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.